فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ، پھر اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو بخش فرما دے گا، تمہارے گناہوں کو بخش فرما دے گا۔ اس لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام سے پہلے جس نے جس طرح کے گناہ کیے ہیں مسلمان ہونے کے بعد اس کے سارے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ جتنے گناہ کیے ہیں اس نے، جب وہ مسلمان ہوا تو اس کے وہ سابقہ گناہ نہیں گنے جاتے، ان کا حساب نہیں لیا جاتا، چونکہ انہوں نے حق کو قبول کیا، اللہ کے کلام کو مانا، قرآن کریم پر ایمان لے آیا۔ اس کی برکت یہ ہے جو جنات بیان کر رہے ہیں وَيَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ، جب تم اس پر ایمان لاؤ گے تو اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو بخش فرما دے گا۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ایمان لانے سے پہلے تم نے چوری کی تھی، ایمان لانے سے پہلے تم نے زنا کیا تھا، ایمان لانے سے پہلے تم نے یہ جرم کیا تھا۔ وہ سارے جرائم اپنی جگہ ہیں۔ اسلام کی برکت یہ ہے جب مسلمان ہو جاؤ گے تو سارے گناہ دھل جاتے ہیں، معاف کیے جاتے ہیں، بخش دیے جاتے ہیں۔ اس لیے بڑے بڑے ظالم لوگ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر مسلمان ہوئے، قوم کے امام بن گئے، قوم کے امام بن گئے، جنت کی سرٹیفکیٹ لے کر بارگاہ مصطفیٰ سے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دے دی۔ اقرا بن حابس صحابی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے۔ جب اس نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی 10 بیٹیاں، کتنی؟ 10 بیٹیاں زندہ زمین میں گاڑ دیا، زندہ درگور کر دیا، زندہ دفنا دیا، اس کا کیا بنے گا؟ ایک بچی نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 10 بچیوں کو زندہ دفن کر کے آج میں مسلمان ہونے آیا ہوں۔ مسلمان ہونے کے بعد ان بچیوں کے متعلق کیا ہوگا؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو سب سے آخر جس بچی کو دفنایا اس کا ذرا قصہ تو سنا دے۔ اقرا بن حابس عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میری چھوٹی بچی 5 یا 6 سال کی عمر میں تھی، میں نے ان کی والدہ سے کہا کہ ان کو نہلا کر اچھے لباس پہنا کر اس کو میرے ساتھ بھیجو۔ ہمارے رسم و رواج کے مطابق 5 سے 6 سال تک بچیوں کی پرورش کرتے تھے، جب 5 یا 6 سال کی عمر کو وہ پہنچتی تو پھر اس کو ہم دفن کرتے تھے، یہ ہمارا رواج تھا قوم کا۔ تو 5 سال 6 سال کی عمر کے بعد میں نے جب اسے نیا لباس پہنا کر اس کو دفنانے کے لیے اپنے ساتھ جنگل و بیابان میں لے کر گیا، جہاں میں گڑھا کھود رہا تھا، قبر بنا رہا تھا، میرے کپڑوں پر جب مٹی لگتی تھی وہ بچی پیار سے اٹھ کر اس مٹی کو جھاڑ دیتی تھی، میرے ابو پر مٹی لگی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اسے کیا پتا، اس معصوم بچی کو کیا پتا، جب اس نے یہ ذکر کیا مصطفیٰ کریم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، آنسو اتنی رفتار سے بہے کہ آپ کا ریش مبارک گیلا ہو گیا، اس کے قطرات زمین پر گرے۔ حافظ برابر اپنا قصہ بیان کر رہا ہے، فرماتے ہیں جب میں نے اس کو گڑھا بنا کر اندر ڈال دیا، جب اس کے اوپر مٹی ڈالنا شروع کر دیا، بچی چیخ چیخ کر بڑے پیارے کلمات کے ساتھ مجھے پکار رہی تھی، ابا جان مجھے نکال دیجئے، ابا جان مجھے بچا دیجئے۔ وہ یہ کہہ رہی تھی لیکن مجھے کچھ بھی رحم نہیں آیا، میں اپنے رسم و رواج کے مطابق اس کو زمین کے اندر گاڑ دیا، اب میرے لیے کیا بنے گا؟ مصطفیٰ کریم نے اپنے آنکھوں سے آنسو صاف کر کے کہا یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، یہ تو بہت بڑا جرم ہے، لیکن اے ابن حابس آج تو میری بارگاہ میں آ کر کلمہ پڑھ رہا ہے، اسلام جو ہے تمام گناہوں کو مٹا کر ان کی سزا کو معاف کر دیتا ہے، اس لیے تو مسلمان ہو گیا ہے، ان کا سزا تجھ پر کوئی نہیں، لیکن بات بہت بڑی ہے، گناہ بہت بڑا ہے، ظلم بہت بڑا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب اگر انسان کفر میں ہو کر ظلم، زیادتی اور جبر گناہ کر لیتا ہے، جب اسلام کے آغوش میں آ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو اپنی رحمت